آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، شیطان کو بھی پیدا کیا۔ شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ انسان کے لیے آزمائش کا سبب بنے۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، بہکا کر اس سے کہتا ہے کہ تم فلاں گناہ کر لو، بڑا مزہ آئے گا، یا تم فلاں گناہ کر لو، رشوت لے لو تو تمہاری آمدنی میں بہت اضافہ ہو جائے گا، تمہاری دولت بہت بڑھ جائے گی۔ یہ شیطان بہکاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات بالکل ممکن نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ زہر پیدا کرے اور زہر کا تریاق نہ بتائے کہ اس زہر کا تریاق کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر کا تریاق بتا دیا۔ اور کس طرح بتا دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اسی وقت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو میرے نائب کی حیثیت میں، میرے خلیفہ کی حیثیت میں زندگی گزارے گی۔ یہ بتا دیا تھا۔ کیوں پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کو؟ زمین پر بھیجنے کے لیے، زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے پہلے سے اعلان کر دیا تھا۔ لیکن عملاً ہوا کیا کہ جب پیدا کر دیا اور پیدا کر کے سارے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا بھی حکم دے دیا، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر کہا کہ بھائی چلو جنت میں جاؤ، جنت میں رہو۔ ارے بھائی پیدا تو کیا تھا زمین پر بھیجنے کے لیے، لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ، اور جنت میں جاتے وقت ایک ہدایت دے دی کہ خاص درخت ہے، اس کو مت چھونا، اس کو مت کھانا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تو بھائی جب پیدا کیا تھا زمین پر بھیجنے کے لیے تو سیدھا زمین پر بھیج دیتے نا اللہ میاں، لیکن سیدھا زمین پر بھیجنے کے بجائے پہلے جنت میں بھیجا اور ان کو اس بات کا مکلف کیا کہ اس خاص درخت سے مت کھانا۔ اب کیا ہوا؟ شیطان نے آ کر بہکایا آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو، حضرت حوا کو، اور بہکانے کے نتیجے میں حضرت آدم نے، حضرت حوا نے وہ درخت جس کو منع کیا تھا اسی میں سے کچھ کھا لیا۔ اب کھا کر پچھتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مت کھاؤ اور ہم کھا چکے، تو کیا طریقہ ہوگا، ہم کیسے اس گناہ سے کیسے بچیں گے، اس گناہ سے کیسے ہماری نجات ہوگی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استغفار کا اور توبہ کا طریقہ بتایا اور اس کے لیے الفاظ بھی بتائے۔ تلقى آدم من ربہ کلمات، کہ آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ دوسری جگہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا یہ گناہ کر کے، کیونکہ گناہ جو ہے جب انسان جب کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس گناہ کا نتیجہ اس کو ہی بھگتنا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں، لہذا قرآن اس کو کہتا ہے اپنی جان پر ظلم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھایا کہ بھائی اب تم یہ کرو کہ یہ دعا کرو، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہمارا بڑا سخت نقصان ہوگا۔ یہ کہو، یہ خود سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کہو، کیا سکھا دیا؟ جب یہ سیکھ گئے اور یہ توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اب کہا اب جاؤ زمین پر، پہلے ہی سے بھیجنا تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے ہی سے بھیجنا تھا نا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے ایک ٹریننگ سے گزارا، ایک تربیت سے گزارا کہ پہلے جنت میں رہو اور ہم نے ایک چیز کو منع کیا ہے اس کی طرح پاس مت جانا۔ لیکن جب شیطان نے بہکا کر ان کو اس غلطی پر آمادہ کر دیا تو پھر یہ بھی سکھایا کہ ایسے موقع پر کیا کرو کہ ہماری طرف رجوع کر کے یہ کہو کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جب تک گناہ کر کے اس گناہ کی تلافی کا طریقہ نہیں سیکھا تھا اس وقت تک زمین پر جانے کا کے قابل نہیں تھے، جب تک کہ یہ نہیں سیکھا تھا کہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو جب سکھا دیا کہ جب تم زمین پر جاؤ گے تبھی یہ شیطان تمہیں ڈسے گا کبھی نہ کبھی، جب ڈسے گا تو اس کا تریاق یہ ہے کہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو ہمارا سخت نقصان ہو جائے گا۔ www.darsequran.com